بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے شروع سے اپنی امیوں سے، دادیوں سے، نانیوں سے، پڑنانیوں سے، چڑنانیوں سے سنا ہوگا کہ چلو چھوڑو پرا ہے عاد تو مجبور ہے، اے عاد تو مجبور ہے۔ کسی کے بارے میں بھی اب اگر کوئی زیادہ بڑبڑ کرتا ہو یا کچھ کہتا ہو تو لوگ کہہ دیتے ہیں چل چھوڑو پرا، دفع کرو، عاد تو مجبور ہے۔ بہت سارے لوگ سچ میں عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں، بڑے دھیان سے سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اینڈ پہ مجھے بتانا کیا ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی سر کھپائی کرنی چاہیے؟ میں تو سمجھتی ہوں بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ یہ کہانی سننے کے بعد بھی اگر سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا سر کھپانا چاہیے تو پھر کھپاتے رہنا لیکن یہ سنو، بڑے دھیان سے سننا۔ ایک مراسی نے نا نئی چادر لی، تو جو پرانے زمانے ہوتے تھے نا تب کوئی اتنا نہیں تھا ہوتا، لوگ ایک دوسرے کی چیزیں مانگ لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس مراسی نے نا چادر کندھے پہ رکھی ہے اور گاؤں کے چوپال میں چلا گیا جہاں سارے لوگ مل کے بیٹھتے ہوتے ہیں۔ تو جو گاؤں کا نمبردار تھا نا، اس نے وہ چادر دیکھی تو اس نے کہا میرے بیٹے کی بارات کے لیے نا یہ چادر مجھے دے دو ادھار، ٹھیک ہے؟ تو بارات جو ہے نا جب گاؤں سے نکلی نا تیار شیار ہو کے، تو چادر دولہے کے کندھے پہ تھی۔ بارات کو دیکھ کے ایک شخص نے پوچھا بارات کدی ہے؟ مراسی نے جٹ سے جواب دیا بارات لمبرداراں دی ہے تے چادر میری ہے۔ بڑے دھیان سے سننا، ٹھیک ہے؟ چودھری کے لوگوں نے مراسی کی خوب دھلائی کی کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ چادر میری ہے، انہاں تیرے کول چادر دا پوچھیا سی۔ برات تھوڑی آگے گئی تو سامنے آتے ایک شخص نے پوچھا برات کی دی ہے؟ مراسی جلدی سے بولا برات لمبرداراں دی ہے تے چادر بھی اونا دی گئی ہے۔ ایک دفعہ پھر اس کی پھینٹی لگی کہ چادر کا بار بار ذکر تم کیوں کرتے ہو، کہ تم نے اس طرح چادر کا بول کر لوگوں کو چادر کے بارے میں شک میں ڈال دیا ہے۔ اب جو تیسری مرتبہ راستے میں پھر کسی نے پوچھا اتنی شاندار برات کس کی ہے، تو مراسی نے پوری اپنی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے جواب دیا کہ برات تو لمبرداراں دی ہے لیکن چادر دا مینوں بالکل بھی نہیں پتا۔ مراسی کو پھر پھینٹی لگ گئی کہ کوئی شخص جب تمہیں چادر کے بارے میں سوال نہیں کرتا تو تم بار بار چادر کو درمیان میں کیوں لاتے ہو؟ اس معاملے میں آئندہ منہ کھولنے کی تمہاری بالکل جرت نہیں ہونی چاہیے اور تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم بار بار چادر کا ذکر کرو۔ برات پھر سے چل پڑی۔ آپ کو پتہ ہے نا پہلے براتیں جو ہے نا پیدل جاتی تھی، آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ ہے، کیا ہے، من گڑت ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کی غرض سے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کا اپنی زبان پہ بالکل کنٹرول نہیں ہوتا، وہ زبان چلاتے ہی رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بالکل دکھی نہ کریں، پریشان نہ کریں۔ ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اچھا تھوڑی دور جا کے ایک بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا برات کدی ہے؟ تو مراسی کو ابھی تازی تاری سٹیں پڑی ہوئی تھی، اس کے مکے کسنے مارے ہوئے تھے انہوں نے، تو وہ ابھی غم میں تھا، پریشانی میں تھا اور سسکتے ہوئے روتے ہوئے بولا نہ مینوں برات دا پتہ ہے تے نہ ہی مینوں چادر دا پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ نہ مینوں برات دا پتہ ہے تے نہ ہی چادر دا، لیکن اس نے اینڈ تک چادر کا ذکر کرنا نہ چھوڑا۔ کئی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا اپنے آپ پہ، اپنی زبان پہ بالکل کنٹرول نہیں ہوتا، تو ان کو ایسے ہی نظر انداز کریں کہ جیسے وہ ہیں ہی نہیں۔ مجھے پتہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں کو نظر انداز کرنا، لیکن ایسے لوگوں کو نظر انداز کرنے کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں ہے۔ یہ زندگی آپ کو ایک بار ملی ہے، لوگوں کو راضی کرنے میں ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہی فضول حرکتیں کرتے ہی رہیں گے، جس بات سے، جس چیز سے انہیں منع کیا جائے گا وہ بار بار اس چیز کا ذکر کریں گے، بار بار آپ کو بتائیں گے، سنائیں گے، لیکن تسی کرنا چمارنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔